بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے، کبھی باپ کے جھریوں بھرے چہرے پر وقت کے نشانوں کو پڑھا ہے۔ ان چہروں کے پیچھے کتنی قربانیاں چھپی ہیں، لیکن افسوس کچھ لوگ ان عظیم ہستیوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر دنیا اور آخرت میں تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی، آپ کے ضمیر کو جگائے گی اور آپ کو اپنے والدین کے عظیم مقام کی یاد دلائے گی۔ آج ہم بات کریں گے والدین کی نافرمانی کے بھیانک انجام پر، تو آئیے آخر تک میرے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ غور کریں، اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کی محبت کو اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑ دیا۔ ماں وہ ہستی جو اپنی جان پر 9 مہینے تک تکلیف سہتی ہے، اپنی نیندیں قربان کرتی ہے، اپنی خواہشات کو دفن کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کا بچہ اس دنیا میں سلامت آئے۔ وہ راتیں جو اس نے جاگ کر گزاری، وہ درد جو اس نے برداشت کیا، وہ محبت جو اس نے تم پر نچھاور کی، کیا اس کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ باپ وہ صاحبان جو دن رات محنت کرتا ہے، اپنی خوابوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے شب و روز تمہارے مستقبل کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کی جھریوں بھرے چہرے پر وقت کے وہ نشانات ہیں جو اس نے تمہارے لیے لڑتے ہوئے کمائے۔ سوچو، کیا تمہارا دل ان کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے یا تم ان کی قدر بھول چکے ہو؟ لیکن افسوس، کچھ لوگ اپنے والدین کی عزت، ان کی قدر اور ان کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے اف کرتے ہیں، اپنے باپ کو جھڑکتے ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو، یہ نافرمانی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی۔ یہ الفاظ کتنے گہرے ہیں۔ اگر تم اپنے والدین کو ناراض کرتے ہو تو گویا تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور جو اللہ کو ناراض کرے اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا میں سکون، نہ آخرت میں کامیابی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی زندگیاں کیسے برباد ہوتی ہیں، اس کی مثالیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، اور وہ گھر جہاں والدین کی عزت نہیں ہوتی، وہ گھر کبھی سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتے۔ وہ دل جو والدین کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، وہ کبھی خوشی سے نہیں بھر سکتے۔ 3 سچے واقعات و چند خوفناک مناظر۔ واقعہ نمبر 1، بددعا کی تباہی۔ ایک نوجوان تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ہر وقت بدتمیزی کرتا تھا۔ ماں اسے نصیحت کرتی لیکن وہ اسے جھڑک دیتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کے سامنے ایسی گستاخی کی کہ ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے بددعا دی، اے اللہ اسے اس کی سزا دے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ نوجوان ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ وہ تڑپ تڑپ کر مرا، اور افسوس، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی بددعا کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ماں کا دل دکھائیں اور پھر سکون سے زندگی گزاریں۔ واقعہ نمبر 2، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مشہور عالم دین شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو مار رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، تم نے بھی تو یہی کیا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ یہ بات دل کو چھید دیتی ہے۔ جو بیٹا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کل اس کے اپنے بچے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ دنیا کا اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ واقعہ نمبر 3، نافرمانی کی سزا۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک شخص اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس یعنی بوڑھوں کے گھر چھوڑ آیا، کیونکہ وہ اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ آزاد ہے، لیکن چند ماہ بعد اس کی اپنی اولاد نے اسے گھر سے نکال دیا۔
وہ سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا کاش میں اپنی ماں کی قدر کی ہوتی۔ یہ واقعات ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ نمبر 4، والدین کی بد دعا کا خطرہ۔ والدین کی بد دعا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ آگ ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو جلا سکتی ہے۔ ماں کی ایک آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ باپ کی بد دعا تمہاری زندگی کی بنیادوں کو کھاڑ پھینکتی ہے۔ جب والدین کی دعا بند ہو جاتی ہے تو قسمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب بد دعا لگ جاتی ہے تو عزت، سکون، کامیابی سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ سوچو، کیا تم اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے باپ کے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنے رویے کو بدلو۔ نمبر 5، ایک منظر قیامت کا۔ ذرا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، آسمان پھٹ رہا ہے، زمین لرز رہی ہے، ہر شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ رہا ہے۔ ایک بیٹا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور فریاد کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ فرماتا ہے تیرے والدین تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو نے ان کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، ان کی خدمت نہ کی، اب بتا تجھے کیوں معاف کیا جائے؟ سوچو، اس دن کون تمہارا ساتھ دے گا؟ جب تمہارے اپنے ماں باپ تجھ سے ناراض ہوں گے تو کون تمہاری شفاعت کرے گا؟ یہ منظر ہر اس شخص کے لیے ایک وارننگ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ نمبر 6، والدین کی خدمت کی فضیلت۔ اب ذرا اس روشن پہلو پر بھی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں سنور جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے جنت نصیب ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت میں جنت ہے، ان کی ایک مسکراہٹ تمہارے لیے ہزاروں دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ جب تم اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہو، جب تم اپنے باپ کے لیے ایک گلاس پانی لاتے ہو، جب تم ان کی بات سن کر ان کا دل خوش کرتے ہو تو اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، ماں کی دعا وہ چابی ہے جو جنت کے دروازے کھولتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس چابی کو ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 7، عملی اقدامات۔ اگر تم اپنے والدین کی قدر کرنا چاہتے ہو تو آج یہ چند عملی اقدامات اپناؤ۔ ان کی باتیں سنو، جب وہ کچھ کہیں تو غور سے سنو، ان کی نصیحتوں کو نظر انداز نہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ چھوٹے چھوٹے کام کرو، جیسے ان کے لیے چائے بنانا، ان کا سامان اٹھانا یا ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ ان سے معافی مانگو، اگر تم نے کبھی ان کا دل دکھایا تو آج جا کر معافی مانگو، ان کی دعائیں لو۔ ہر روز ان سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے خیر مانگیں۔ ان کے ساتھ وقت گزارو، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے باتیں کرو، ان کی کہانیاں سنو۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دیں گے۔ آج ہی اپنے دل کو جھنجھوڑو، آج ہی اپنے والدین کی قدر کرو، جا کر اپنی ماں کو گلے لگاؤ، اس کے ماتھے کو چومو، اپنے باپ کا ہاتھ تھامو، اس کی دعا مانگو۔ یاد رکھو، والدین کی خدمت میں جنت ہے، ان کی قدموں تلے تمہارا سکون ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہاری عزت ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہوتا ہے۔ تو آج عہد کرو کہ تم اپنے والدین کا سہارا بنو گے، ان کی دعاؤں کا حقدار بنو گے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے والدین کی محبت بھر دے، ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی دعائیں لینے والا بنا۔ اے رب، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے گناہ معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دل چھونے والے اور سبق آموز موضوعات سننے کو ملیں۔ ویڈیو کو لائک کریں
اور اپنے والدین کے لیے ایک دعا ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔